السلام علیکم۔ آج کی کہانی سنیما کی دیوانی۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، لہٰذا یہ کہاوت پلے باندھ لینی چاہیے، ورنہ بد اچھا بدنام برا والا محاورہ صادق آ جاتا ہے اور زندگی بھی برباد ہو سکتی ہے۔ ان دنوں میری عمر کچھ 16-17 برس کی ہوگی۔ یہ زمانہ بہت تصوراتی اور رومانوی ہوتا ہے۔ ہر لڑکی کی طرح میں بھی ایک رومانوی دنیا میں رہتی تھی۔ مجھے فلم دیکھنے کا بے حد شوق تھا، لیکن ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی سخت تھا۔ والد صاحب مدرسے میں پڑھاتے تھے، سستا زمانہ تھا، تھوڑی سی آمدنی میں بھی عزت سے بسر ہو رہی تھی۔ پڑوس میں چچا عارف رہا کرتے تھے، وہ کاٹن کے بیوپاری تھے، کچھ جائیداد بھی تھی، ان کے ہاں دولت کی ریل پیل تھی۔ یہ گھرانہ 25 برس سے ہمارا پڑوسی تھا۔ امیری غریبی کا فرق پیدا نہ ہو سکا۔ ابو اور چچا عارف میں دوستانہ تعلقات پہلے روز جیسے ہی قائم رہے۔ ان کی بیوی خالہ زکیہ کی میری والدہ سے گہری دوستی تھی۔ شکیلہ انہی کی بیٹی تھی جو میری ہی ہم عمر تھی۔ بچپن ساتھ بیتا، ہماری دوستی خوب تھی۔ جب بھی جی چاہتا میں اس کے پاس چلی جاتی، یا جب اس کا دل چاہتا وہ میرے پاس آ جاتی۔ شکیلہ کے پاس زبردست قسم کی خبریں ہوا کرتی تھیں۔ اپنے کزنوں کے رومانس کی نت نئی داستانیں وہ مزے لے لے کر سناتی تھی۔ ان باتوں میں میرے لیے کشش تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول سخت قسم کا تھا، پردے کی بہت ہی پابندی تھی۔ میں برقع اوڑھتی تھی، سوائے شکیلہ کے کوئی اور سہیلی نہ تھی، اور نہ ہی کوئی اور سہیلی بنانے کی اجازت تھی۔ نہ کوئی ہمارے گھر آتا تھا اور نہ ہی میں کبھی کسی کے گھر جا سکتی تھی۔ سچ کہوں کبھی بازار شاپنگ کو بھی نہ گئی تھی، فلم دیکھنا تو دور کی بات تھی۔ لیکن شکیلہ کے گھر کا ماحول ہمارے گھر کے ماحول سے بالکل مختلف تھا۔ ان کے پاس گاڑی بھی تھی اور ڈرائیور بھی۔ وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتی تھی، اپنے کزنوں کے ہمراہ فلم دیکھنے بھی چلی جاتی تھی۔ اس زمانے میں سینما گھر عام تھے جن میں اچھی اچھی فلمیں چلتی تھیں۔ جب وہ کوئی نئی فلم دیکھ کر آتی تو مجھے اس کی کہانی سناتی، تبھی میرے دل میں اور بھی حسرت جاگتی کہ کاش میں بھی کسی دن فلم دیکھنے جا سکتی۔ والد صاحب کی طرف سے اجازت تو دور کی بات، ہماری زبان پر بھی یہ ذکر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ عورتیں کہ سنیما گھروں میں جا کر فلم دیکھنے کے سخت خلاف تھے۔ اکثر سہیلیاں ہی ارمان جگاتی ہیں۔ مجھ کو بھی شکیلہ کی زبانی فلموں کے تذکرے سن سن کر شوق ہوا۔ کاش میں بھی سنیما جا سکوں، لیکن والد صاحب کی قدامت پسندی کے باعث یہ ایک خواب ہی تھا۔ فلم تو کجا، ہمارے ہاں اخبار یا کوئی ایسا رسالہ بھی نہیں آ سکتا تھا جس میں فلمی صفحات شامل ہوں۔ شکیلہ مجھے گھر والوں سے چھپا کر رسالہ دے جاتی، اور جب سب سو جاتے میں رات کو کورس کی کتاب پڑھنے کے بہانے ان رسائل کا مطالعہ کرتی، جس میں فلموں کی خبریں اور اداکاروں اور ہیرو ہیروئنز کی تصاویر ہوتی تھیں۔ شکیلہ کا انداز بیان غضب کا تھا۔ جب بھی وہ کسی فلم کی سٹوری سناتی، یوں لگتا جیسے فلم آنکھوں کے سامنے چل رہی ہو۔ میں اس کے چٹپٹے انداز بیان میں کھو کر رہ جاتی۔ تبھی دل میں خواہش اور شدید جاگتی کہ کاش میں بھی ایک بار فلم دیکھ سکوں۔ ایک دن نئی فلم کی سٹوری سنا رہی تھی تو میں نے اپنی آرزو کا اظہار کر ہی دیا۔ میں نے کہا، شکیلہ، کاش کسی طرح تمہارے ساتھ میں بھی ایک بار سینما جا کر فلم دیکھ سکوں۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ شاید میری عمر ہی ایسی تھی۔ میں نے کچھ اس انداز سے اظہار تمنا کیا کہ اس کو مجھ پر ترس آ گیا۔ بولی، اچھا، میں سوچتی ہوں ایک بار تو ضرور تمہاری یہ آرزو پوری کروں گی۔
کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ جس روز میرا آخری پرچہ تھا اس نے کہا آج میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، امتحانی سینٹر میں بیٹھ جاؤں گی، تم پرچہ حل کر لینا، پھر وہاں سے ہم فلم دیکھنے چلیں گے، میٹنی شو دیکھیں گے۔ اتفاق کہ سینما گھر امتحانی مرکز سے قریب تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ شکیلہ کی سہیلی کی بہن امتحانی مرکز کی نگران ہے اور آج میرا پریکٹیکل ہے، شکیلہ کو ساتھ لے جاؤں گی، وہ نگراں سے کہے گی کہ میری پریکٹیکل میں مدد کر دے، اس طرح اس سے اچھے نمبر لے آؤں گی۔ امی نے میری بات کا یقین کر لیا۔ بھائی سے کہا آج تم امتحانی مرکز اس کے ساتھ نہ جاؤ گے بلکہ شکیلہ اس کے ہمراہ جا رہی ہے، پھر وہ دونوں اکٹھی ہی واپس آ جائیں گی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ مجھے شکیلہ کے ہمراہ جانے کی اجازت ملی تھی، کیونکہ شاید امتحان کا معاملہ تھا اور سبھی کو معلوم تھا کہ میرا آخری امتحان ہے اور وہ بھی پریکٹیکل کا۔ میں نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ پریکٹیکل 1 بجے شروع ہوا اور 3 بجے ختم ہو گیا۔ 2 گھنٹے کا وقت تھا۔ اس دوران شکیلہ امتحانی مرکز میں کمرے سے باہر بیٹھی میرا انتظار کرتی رہی، اور جب میں امتحان دے کر فارغ ہوئی وہ مجھے گھر لے جانے کی بجائے قریبی سینما ہال لے گئی۔ اس نے ٹکٹ لے لیے تھے۔ ہم دونوں ہال میں پہنچی تو اندر جانے سے قبل ایک نوجوان ہمارے سامنے آ گیا۔ یہ کون تھا میں نہیں جانتی تھی۔ میں کچھ گھبرا گئی تو شکیلہ نے فوراً تسلی دی، گھبراؤ نہیں، یہ میرے ماموں کا بیٹا جواد ہے، میرا کزن ہے، میں نے ہی اسے یہاں بلایا ہے۔ اکیلی لڑکیوں کا سینما گھر میں فلم دیکھنا ممکن نہیں ہے، یہاں کچھ غنڈہ عناصر بھی ہوتے ہیں، اکیلی لڑکیاں دیکھ کر پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں، اس لیے میں نے جواد کو بلا لیا تاکہ ہماری حفاظت رہے۔ میں کبھی فلم دیکھنے پر آمادہ نہ ہوتی اگر شکیلہ بتا دیتی کہ اس کا کزن بھی ساتھ ہوگا۔ اس نے شاید اسی وجہ سے نہ بتایا تھا کیونکہ وہ مجھے جانتی تھی، میں اس کے کزن کے ساتھ فلم دیکھنے سے منع کر دوں گی۔ خیر مرتی کیا نہ کرتی، اب تو ہال میں جانا ہی تھا۔ سیٹوں کی ترتیب کچھ اس طرح بنی کہ اس کا کزن، پھر وہ اور اس کے بعد میں بیٹھ گئی۔ میرے برابر کی 2 نشستیں خالی تھیں، لیکن فلم شروع ہوتے ہی وہاں 2 نوجوان آ کر بیٹھ گئے۔ جو شخص پچھلی رو میں بیٹھا تھا وہ بار بار کبھی بازو کبھی اپنی ٹانگ میری ٹانگ سے لگا رہا تھا۔ اس پر میں بے حد گھبرائی۔ شرم کی وجہ سے اصلی بات شکیلہ سے کہنی پڑی۔ تب وہ بولی تم ایسا کرو کہ جگہ بدل لو، میری سیٹ پر آ جاؤ اور میں تمہاری سیٹ پر آ جاتی ہوں۔ اس نے کان میں سرگوشی کی کہ جواد میرا کزن ہے، میں اس کی بہن ہوں، تم میری سہیلی ہو، یہ تمہارا بھی اسی طرح احترام کرتا ہے جس طرح میرا۔ بادل نخواستہ پچھلی رو کے تماش بین کی دست درازیوں سے بچنے کو میں نے شکیلہ سے نشست بدل لی۔ شکیلہ بولڈ لڑکی تھی اور میں انتہائی بزدل۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر اس کے ساتھ کسی نے ایسی ویسی حرکت کی تو وہ سیدھا تھپڑ بھی مار سکتی ہے۔ فلم شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شکیلہ کا دل گھبرانے لگا، نہ جانے اسے کیا ہوا، کہنے لگی مجھے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، دم سا گھٹ رہا ہے اور پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں ذرا دیر کے لیے ہال سے باہر جا رہی ہوں، 5-10 منٹ میں لوٹ آؤں گی، جواد تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ فلم چل رہی تھی، ہال میں اندھیرا تھا۔ اب سیٹوں کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ میری ساتھ والی سیٹ پر جواد بیٹھا تھا، میری دوسری طرف شکیلہ کی سیٹ تھی جو اب خالی تھی، اور شکیلہ کی سیٹ سے آگے 2 سیٹیں تھیں جن پر فلم شروع ہوتے ہی 2 نوجوان آ کر بیٹھ گئے تھے۔ نقاب سے فلم کیا خاک دکھائی دیتی۔ پہلی بار میں پردہ اسکرین پر ہیرو اور ہیروئن کو جلوہ گر دیکھ رہی تھی۔ اندھیرا بھی تھا۔ میں نے نقاب کو الٹ دیا کہ یہاں بھلا مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ شکیلہ کے باہر جانے سے میں بے حد گھبرا بھی رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ جلد واپس آ جائے۔ اس نے پیٹ میں درد کی شکایت کی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ باہر بنے ہوئے لیڈیز واش روم میں گئی ہوگی، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گی، لیکن فلم چلتی جا رہی تھی اور شکیلہ اندر نہ آئی۔
میں فلم دیکھ رہی تھی لیکن دل ہی دل میں گھبرا بھی رہی تھی۔ جب شامت اعمال آ جائے تو انہونی ہو ہی جاتی ہے۔ پردہ سیمی کی لائٹ بار بار میرے چہرے پر پڑنے سے ان دو نوجوانوں میں سے ایک نوجوان گردن گھما گھما کر میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن میری کیا مجال تھی کہ جو میں ذرا سا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں سیدھا اسکرین کی طرف ہی دیکھتی رہی۔ شکیلہ تو اندر نہ آئی، لیکن آخر فلم ختم ہو گئی۔ فلم ختم ہونے کے بعد جب میں کھڑی ہوئی تو سامنے نوجوان کی صورت میں بڑے بھائی جان کھڑے تھے، اور وہ بھی اپنے دوست کے ہمراہ۔ ان کو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں تھر تھر کانپنے لگی۔ شکیلہ کے واپس نہ آنے کی ساری کہانی مجھے سمجھ آ گئی۔ جب وہ باہر نکلی ہوگی تو اس نے یقیناً میرے بھائی کو اپنے دوست کے ہمراہ سنیما ہال میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، اسی لیے وہ مجھے بیچ مجھدار میں چھوڑ کر ہی وہاں سے رفو چکر ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، اور وہ اس ناگہانی آفت کو میرے ساتھ برداشت کرنے کو تیار نہ ہوئی۔ بڑے بھائی مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ ان کا دوست ہمراہ تھا۔ عزت کی خاطر سنیما ہال کے برآمدے میں کوئی بات نہ کی، گھر جا کر میرے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جواد اپنی گاڑی لایا تھا، میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہ تھا۔ وہ مجھے گھر پر اتار کر چلا گیا۔ گھر داخل ہوتے وقت مجھے اپنی موت واضح سامنے نظر آ رہی تھی۔ ابھی دروازے پر ہی تھی کہ بھائی نے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ میرا برقع اتر گیا۔ انہوں نے نہ کچھ پوچھا اور نہ ہی کوئی سوال کیا، پاس ہی پڑا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ اس ناگہانی عذاب کی تاب نہ لا کر میں چلانے لگی۔ امی باورچی خانے سے دوڑی آئیں۔ بھائی مجھے کھینچتے ہوئے کمرے میں لائے اور دروازہ بھیڑ دیا، پھر 2-4 ایسی چوٹیں ماری کہ مرتے مرتے بچی۔ بڑی مشکل سے امی نے بچایا اور پوچھتی رہ گئیں کہ آخر ہوا کیا۔ بھائی جان نے ایک لفظ منہ سے نہ نکالا۔ آخر جب مارنے کے بعد تھک گئے تو برآمدے میں چارپائی پر بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ شام کو والد صاحب آئے تو بھائی جان نے ان کو جانے کن الفاظ میں کیا احوال سنایا مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال والد نے کچھ نہ کہا اور نہ ہی کچھ پوچھا، لیکن اگلے ہی دن میری شادی اپنی بہن کے صاحبزادے سے طے کر دی۔ شکیلہ کا نام لبوں پر کبھی نہ لائی کہ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اب اس کو ملوث کرتی تو کیا فائدہ ہوتا؟ جب ابو اور بھائی نے کوئی سوال ہی نہ کیا تو میں کیا وضاحت کرتی کہ فلم دیکھنے کی آرزو نے یہ دن دکھایا تھا۔ امی کو ساری بات بتا دی اور وہ بیچاری صرف روتی ہی رہ گئیں۔ 1 ماہ بعد میں بیاہ کر میکے سے سسرال آ گئی۔ شادی کے بعد کچھ دن تو میں پریشان رہی، لیکن رفتہ رفتہ نئی زندگی کی عادی ہو گئی۔ سسرال والے زیادہ روشن خیال تو نہ تھے، لیکن ہمارے گھر کی طرح بہت تنگ نظر بھی نہیں تھے۔ برقع میں اب بھی لیتی تھی اور سمد میرے شوہر مجھے گھمانے پھرانے بھی لے کر جاتے تھے۔ انہوں نے کئی بار مجھ سے کہا کہ چلو تم کو سنیما میں فلم دکھا لاؤں، لیکن فلم اور سنیما کے نام سے ہی مجھ پر کپکپی سی طاری ہو جاتی تھی، اور میں کہتی تھی کہ نہیں سرتاج، میں ہرگز فلم دیکھنے سنیما میں نہیں جاؤں گی۔ آج اس بات کو 40-45 سال گزر چکے ہیں۔ ابو نے تو جلد بازی میں میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کر دی، لیکن میں آج بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری قسمت اچھی تھی اور مجھے سمد جیسے شوہر عطا ہوئے۔ لیکن اکثر سوچتی ہوں کہ میری جیسی کتنی ہی اور سمینہ ہوں گی جو جرم کیے بغیر مجرم ٹھہرائی گئی ہوں گی، اور اپنے ہی ماں باپ یا بہن بھائیوں کے ہاتھوں بے اعتباری کی سزا زبردستی کے رشتوں اور بری زندگی کی صورت میں کاٹ رہی ہوں گی۔